من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاروا على ما سواه من أحاديث الناس إنه أصدق الحديث وأحب من أحب الله أحب الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله عن ذكري يا أيها الناس قال الله تعالى في كتاب المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية. وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين. صدق اللہ العظیم. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین کا وہ شعور عطا فرمایا جس کی بنیاد پر جمعہ جیسی اہم عبادت کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں. ہزارہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے، بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہر شعبہ حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں اور محنتوں سے ہم تک پہنچا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی درود و سلام بھیجا جائے کم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرات، ایک شکایت سب لوگوں کے زبان پر رہتی ہے شاید آئندہ بھی رہے. وہ شکایت یہ ہے کہ ملک کے حکمراں بہت خراب ہیں، انہوں نے جینا دوبھر کر دیا ہے. انتظامیہ، پولیس، قانون ویوستھا میں جو لوگ ہیں وہ بڑے خراب ہیں. ان کی وجہ سے نظم و انصرام بگڑ رہا ہے. اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں جو ٹیچر ہیں، جو اساتذہ ہیں، وہ بڑے ناکارے ہیں. اس کی وجہ سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ ٹھپ پڑ گیا ہے، یا اس کا نظم و انصرام خراب سے خراب تر ہو چکا ہے. حتیٰ کہ مسجدوں کے امام، علماء، ملی قائدین سب کے بارے میں شکایت، ایسے خراب، ویسے برے. ان لوگوں کی وجہ سے یہ پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں. یہ شکایت سب لوگوں کی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو نہ ہو، لیکن بیشتر لوگوں کے پاس یہ شکایت ہے. اور یہ شکایت کب تک چلے گی؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 4 سال؟ اس کے بعد تو یہ شکایت دور ہونی چاہیے. ان تمام جگہوں پر 4 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ایسے لوگ آنے چاہیے جس سے یہ شکایت دور ہو جائے. یہ لوگ آتے کہاں سے ہیں؟
کیا حکمراں بن کر پیدا ہوتے ہیں؟ پیدائشی طور پر وہ حکمراں ہوتے ہیں؟ انتظامیہ کے لوگ پیدائشی طور پر انتظامیہ ہوتے ہیں؟ اسکول کے اساتذہ، ٹیچر، منتظمین پیدائشی طور پر منتظمین ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں؟ مسجد کے امام، دینی ملی جماعتوں کے سربراہ کیا پیدائشی طور پر ہوتے ہیں کیا؟ ایسا نہیں ہے. وہ کسی خاندان کے جز ہوتے ہیں، کسی خاندان سے میں وجود میں آتے ہیں، اور وہیں سے ان تمام مناصب پر، ان تمام جگہوں پر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. تو آخر یہ جو خرابیاں ہیں، جہاں جہاں آپ انگلی اٹھا رہے ہیں یا جہاں جہاں آپ نے نشاندہی کی ہے، صحیح ہے، بجا ہے، وہ شکایت بالکل بجا ہے. تو جہاں سے یہ لوگ آنے والے ہیں یا یہ لوگ آتے ہیں، اسی جگہ کو ہم لوگ کیوں نہ ٹھیک کر دیں؟ جس فیکٹری سے یہ سامان آ رہا ہے، اس فیکٹری کی اصلاح ہو جائے، اس کمپنی کی اصلاح ہو جائے. وہ فیکٹری کیا ہے؟ وہ کمپنی کیا ہے؟ وہ ہمارا خاندان ہے، وہ ہمارا گھر ہے، جہاں سے یہ افراد آتے ہیں. جب تک خاندان کی اصلاح نہیں ہوگی، ہمارے گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی، اس وقت تک ملک کے حکمراں اچھے نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ملک کا انتظامیہ اچھے نہیں ہو سکتے، اس وقت تک اسکول کے اساتذہ، ٹیچر اچھے نہیں ہو سکتے، اس وقت تک مسجدوں کے امام، محلوں کے سربراہ اچھے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ آپ نے جہاں سے یہ اچھائیاں آنے والی تھی، اس ادارے کا نظام ہمارے یہاں چوپٹ ہو چکا ہے. اس ادارے میں وہ جو ادارہ، جو چھوٹا سا ادارہ تھا، جہاں سے یہ افراد تیار ہونے تھے، وہ ادارہ کام کرنا بند کر دیا ہے. اس پر ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے. جب وہ ادارہ اچھا ہوگا، خاندان کا ادارہ، وہ ادارہ جب مضبوط ہوگا، وہ ادارہ جب مصلح ہوگا، جب وہ ادارہ تربیت گاہ بن جائے گا، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ملک کے سارے نظام جو ہے، بلکہ انسانیت جو ہے، وہ بہتر ہو جائیں گی. کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں رہے گی، یا کم سے کم ہو جائے گی. اس کی اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کی یا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں، ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں. آپ نے کیا کر دیا؟ آپ بھی ایک خاندان کے سربراہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. سنو، تم سب کے سب لوگ رائی ہو، سربراہ ہو، ذمہ دار ہو، اور تم سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا. آپ ایک خاندان کے سربراہ ہیں، ایک خاندان کے ذمہ دار ہیں، آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو آپ بتائیے کہ آپ اپنے خاندان کی سربراہی کرتے ہوئے کیا آپ نے حق ادا کر دیا؟ حق ادا کر دیا تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہی پوچھا جائے گا. یہاں پر بھی جو انجام آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے مسئول ہے، ان سے پوچھا جائے گا. اس پہلو سے ہماری ذمہ داری، گویا ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو کیا ہم نے، آپ نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا؟ بچا لیا تو بہت اچھی بات ہے. اس دنیا میں بھی چلیے کچھ اذیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت تو آپ کی کامیاب ہے. کوئی پاس پرس نہیں ہے آخرت میں. اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا تو اپنے اہل و عیال کو آپ جہنم کی آگ سے بچا لیا کیا؟ یہ سوال تو باقی رہتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے،
اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی ذمہ داری دی گئی تو فرمایا گیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ کی آگ سے ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اللہ سے ڈرائیے، آخرت سے ڈرائیے، قریب ترین لوگوں کی۔ ہم میں سے ہر شخص کی پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اپنے قریب ترین لوگوں کی اصلاح کریں، اس کو انذار کریں، ان کی تبشیر کریں، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ہر آدمی اپنے خاندان کا سربراہ ہے۔ کسی خاندان میں بچے ہیں، بیوی ہیں، کسی خاندان میں والدین ہیں، کسی خاندان میں بھائی بہن بھی ہیں، کسی خاندان میں دادا دادی نانا نانی ہے۔ خاندان کا دائرہ کافی وسیع ہوتا ہے، خاندان کا دائرہ کافی وسیع ہے، تو ان تمام کے آپ سربراہ ہیں، ان تمام کے آپ ذمہ دار ہیں۔ تو وہ ذمہ داریاں آپ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں ادا کر رہے ہیں؟ یہ اگر ادا کر دیا تو یقین جانیے پھر تو ملک بھی، معاشرہ بھی، سوسائٹی بھی اچھی ہو جائے گی، کسی کو کسی سے شکایت نہیں رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہم گویا مسئول باز پرس سے کٹگرے میں جب کھڑے کیے جائیں گے تو وہاں بھی ہم گویا اپنی ذمہ داری کا حق کو ادا کر کے کوئی جنت کی شہریت ہم کو دے دی جائے گی، ورنہ وہاں تو ہم پھنس جائیں گے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے خاندان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں بھی، مدرسوں میں اور دوسرے مواقع پر نماز کی بھی تلقین ہوتی ہے، روزے کی بھی تلقین ہوتی ہے، حج کی تلقین کی جاتی ہے، اتحاد و اتفاق کی بھی تلقین کی جاتی ہے، اچھے بننے کی بھی تلقین کی جاتی ہے۔ لیکن ان موضوعات پر جو خاندان کی اصلاح اور تربیت سے متعلق ہے، ان موضوعات پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے، جبکہ یہی اصل ادارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر آدمی، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ایک نیچر پر پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، محمود ہے۔ اس کے والدین جو ہے اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، تو ذمہ دار آپ ہیں، ذمہ دار والدین ہیں، ذمہ دار گھر کے سربراہ ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو کیا بنا دیا۔ یقیناً ہمارا بچہ بگڑتا ہے تو وہ صرف ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، پاس پڑوس کے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، خاندان دوسرے شہر کے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، ملک کے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ خدا نخواستہ کسی کا بچہ ہم میں سے سربراہ بن گیا ملک کا، حکمراں بن گیا ملک کا، آڑیل قسم کا جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے، ڈکٹیٹر قسم کا، اس کے بعد تو پورے ملک کے لوٹیا ڈبو دے گا، جیسا چاہے گا ویسا پریشان کرے گا، جیسا کہ آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ لہذا آپ وہیں پر اس کی اصلاح کر دیجئے۔ اگر آپ نے ان کی اصلاح نہیں کی تو یہ بچہ کل ہو کر کے جب بڑا ہوگا تو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ آج کل تو ایک شر کہیں پیدا ہوتا ہے، اس کے اثرات ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں پڑ جاتا ہے۔ کوئی اب یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ ایک برائی امریکہ میں پیدا ہوگی اور اس کا اثر آپ کے گھر میں نہ پڑے۔ اب بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ خاندان کی بنیاد کب پڑتی ہے؟ خاندان کب وجود میں آتا ہے؟ خاندان وجود میں آتا ہے، خاندان کی بنیاد پڑتی ہے جب ایک اجنبی لڑکا اور لڑکی رشتے ازدواج میں بن جاتا ہے۔ ہمارے اس ہندوستانی سوسائٹی میں شادی کے لوگوں کے یہاں الگ الگ کلچرز ہیں، الگ الگ طریقے ہیں۔ ہمارے یہاں جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ خاندان وہاں سے وجود میں آتا ہے۔ تو جس دن خاندان کی بنیاد پڑ رہی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ ایک صالح خاندان، ایک پاکیزہ خاندان، ایک آئیڈیل خاندان وجود میں آئے، تو بنیاد کے دن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں جو سیمنٹ، جو گارا، جو فاؤنڈیشن کھودا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے، وہ کیسا بن رہا ہے۔ چلیے دوسری سوسائٹی کے جانے دیجیے، ہم اپنی ہی مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں نکاح کے دن خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، تو اس بنیاد کا ذرا جائزہ لیجئے کہ کیا وہ بنیاد صحیح ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ خاندان شادی لوگ لڑکیوں سے کرتے ہیں، عورت سے کرتے ہیں، ان کے حسن کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر۔
تم فلسفہ پہ ذاتی دین، تم دینداری کو ترجیح دو. تو ہم لوگ شادی کر لیتے ہیں حسن کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، اسٹیٹس کی بنیاد پر، قد کی بنیاد پر، لمبائی کی بنیاد پر، اور دینداری کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. تو کہاں سے اسلامی خاندان کا تصور کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے بو دیا قبول تو اس سے آم کیسے کاٹیں گے آپ؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو جب آپ پہلے ہی دن آپ نے اسلامی قدروں کو، اسلامی اصول کو، دینداری کو آپ نے ترجیح نہیں دی، اس کے بعد زندگی بھر شکایت کرتے رہتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، علماء کے پاس، بڑوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، میرا بیٹا بگڑ گیا، میری بہو بگڑ گئی، میرے پوتے ناتی نوازے بگڑ گئے. ارے آپ نے تو بگڑنے کے کام ہی کیا تھا. آپ نے کیا بگڑ گیا بھائی؟ وہ مال کا بڑا رسیا ہو گیا. ارے آپ نے مالداری دیکھ کر شادی کی تھی. وہ لڑکا عیش اور تنعم کا شکار ہو چکا ہے. ارے آپ نے عیش اور عزت کے لیے شادی کی تھی آپ نے. تو آپ کو پہلے دن یہ دیکھنا پڑے گا. دوسری بنیاد کیا ہے؟ شادی کے دن جو بنیاد میں آپ نے اینٹ ڈالا تو اینٹ ٹیڑھی، سیمنٹ ڈالا تو اس میں بالو ملا ہوا سیمنٹ کیسے ڈال دیا آپ نے اس میں؟ تو مکان عمارت کیسی بنے گی آپ کی؟ بالو ملا ہوا سیمنٹ اس طرح سے ڈال دیا آپ نے اس میں. کیا آپ نے پہلے ہی دن رشوت لے کے شادی کر لی؟ رشوت دے کے شادی کر دی آپ نے؟ تو آخر رشوت لے کر کے اور رشوت دے کر کے کوئی آدمی شادی کر لیتا ہے تو کیسا خاندان وجود میں آئے گا وہاں سے؟ کیا دیا رشوت میں آپ نے؟ رشوت میں آپ نے جہیز میں، آپ رشوت کے نام پر آپ نے جہیز دیا. جہیز میں آپ نے صابن دانی سے لے کر کے گاڑی، گھوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ نے دے دی رشوت کے نام پر کہ چلو بھائی میری بیٹی کو رکھنا، میری بہو کو میری بہن کو رکھنا، اور تم کو اس کے بدلے میں یہ رشوتیں دے رہے ہیں. تو قرآن مجید میں کہا، حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائے گا. تو جہنمی لوگوں سے کیسا خاندان وجود میں آئے گا؟ کیسا ملک وجود میں آئے گا؟ کتنا خاندان مستحکم ہوگا؟ آپ کو کہا گیا تھا کہ فاؤنڈیشن کے دن جو ہے، جب فاؤنڈیشن ڈالنا شادی کی تو اس میں آپ محبت کی کا گارا بنا کے ڈالنا. اب محبت کا گارا کیا ہے بھائی؟ قرآن مجید میں کہا گیا صدقاتہن نہلا، ہونے والی بیوی کو دوستی کا تحفہ دینا. دوستی کا تحفہ کیا ہے؟ مہر ہے. اور آپ نے مہر دیا ہی نہیں. پہلے ہی رات سے کھٹ پٹ شروع ہو گیا. اب اس سے جو بچے جنم لیں گے وہ کیا ہوگا بھائی؟ کیسا خاندان وجود میں آئے گا؟ طلاق واقع نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ خلا واقع نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے، ہم نے خاندان کی بنیاد جس دن ڈالا اسی دن سارا مٹیریل جو ہے وہ خام قسم کا ڈال دیا اس میں آپ نے. اس سے جو خاندان وجود میں آ رہا ہے وہ خاندان تو کبھی ہمارے سماج کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، کبھی ہمارے ملک کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. لہذا ہم کو وہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے کیسے ہم سماج کی جو ہے وہ کریں. اب اس کے بعد خدا نخواستہ آپ نے بنیاد ڈال دی اور ٹوٹا پھوٹا خاندان یا کہہ لیجیے خاندان وجود میں آیا. اول دن سے آپ نے اس پر توجہ نہیں دی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انتشار میں تبدیل ہوتا چلا گیا. خاندان جو ہے انتشار میں تبدیل ہوتا چلا گیا. کہا گیا کہ تساءلون بھی والارحام، یہ جو رحم ہے یہاں سے خاندان وجود میں آتا ہے. یہ ماں کی بچے دانی سے خاندان وجود میں آتا ہے. آپ نے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا اور نتیجہ یہ ہے کہ پورا خاندان ٹوٹتا پھوٹتا ہوا نکل گیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. چنانچہ یہ ہے کہ طلاق کی شرح اس لاک ڈاؤن میں کہا گیا ہے کہ یہ 3% جو ہے طلاق کی شرح میں اضافہ ہو گیا. یہ مسلم سوسائٹی کی رپورٹ نہیں ہے. الحمدللہ مسلمانوں کے درمیان آج بھی طلاق کی شرح کم ہے. سب سے کم طلاق کی شرح ہندوستان میں کسی اسٹیٹ میں ہے تو وہ کشمیر میں، اور بہار میں سب سے کم طلاق کی شرح کہیں ہے تو وہ کشن گنج میں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں آج بھی غنیمت خاندان کا جو تصور ہے. لیکن سب کے باوجود جو ہے ہمارے پاس اب اس کے بعد جو خاندان چل رہا ہے تو بڑے بزرگوں کا جو رول تھا خاندان میں، گارجن شپ کا جو رول تھا وہ رول ادا نہیں کیا. اگر
بیٹا اور بہو میں کچھ ترشی اور تلخی ہوئی تو اس کا حل کرنے کا سلیقہ ہم کو نہیں معلوم. ساس اور بہو کی لڑائی تو گویا ہر گھر کا کی زینت بن گئی، علامت بن گئی ہے. اس کو کوئی سلب کرنے کا کوئی ہم نے تدبیر نہیں ڈھونڈی، کوئی کوشش نہیں کی. بڑوں کا احترام، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے شفقت، یہ چیزیں ہمارے یہاں سے مفقود ہو گئی. تو خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری تھی کہ ان چیزوں پر خاص توجہ دیں وہ، لیکن اس جانب ہماری توجہ نہیں ہوئی. جو چیزیں مطلوب تھیں کہ طلاق کے سلسلے میں، خلا کے سلسلے میں، حلالہ کے سلسلے میں، وراثت کے سلسلے میں لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے، ان کو اتنی جانکاریاں کم سے کم ہوتی جتنی جانکاریاں نماز کی ہوتی ہے. کب سجدہ سہو کرنا ہے بیشتر لوگ جانتے ہوں گے، نیت باندھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے بیشتر لوگ جانتے ہوں گے، رکوع میں جانا ہے تو کیا پڑھنا ہے. لیکن طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم، خلا لینے کا طریقہ نہیں معلوم، وراثت کا طریقہ نہیں معلوم، وراثت میں لڑکیوں کا حق دینے کا طریقہ نہیں معلوم. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سلسلے میں ہمارے یہاں بہت کم اویئرنیس پایا جاتا ہے. اس کو بتانا جاننا چاہیے. قرآن مجید نے نماز روزہ کے لیے جو حکم دیا ہے انہی طرح کے الفاظ، انہی طرح کے جملے، انہی طرح کے سیگے خود ان مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا قرآن مجید میں. چنانچہ سورہ نساء کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، سورہ نور کو پڑھ لیجئے، سورہ احزاب کو پڑھ لیجئے، سورہ تحریم کو پڑھیے. ان تمام صورتوں میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ امر اللہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حکم اللہ ہے. اس کو کہا گیا یہ حدود اللہ ہے. تلک حدود اللہ، جو کوئی اللہ کی حدود سے ومن یتعد حدود اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ ظالم ہوگا. کہیں کہا گیا یہ فریضۃ من اللہ ہے، کہیں کہا گیا یہ وصیۃ من اللہ ہے. یہ اللہ کی جانب سے وصیت ہے، اللہ کی جانب سے فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. تو یہ اتنی اہمیت کے ساتھ قرآن مجید نے پیش کیا ہے، لیکن ہم اس کو اتنے ہی گویا غیر اہمیت کے ساتھ اس مسئلے کو ہم نے لیا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا بھی خاندانی نظام یقیناً برادران وطن سے بہت کچھ بہتر ہے، اس کے باوجود بھی یہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ کافی متزلزل ہو چکی ہیں. اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. وقت ختم ہو گیا. ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. وہ بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام کا تصور ہے خاندان کے سلسلے میں، اس کو اپنے گھر میں عملاً اس کو ہم لوگوں کو رائج کرنا ہے اور اپنے مسلم معاشرے کے لوگوں کو اس جانب متوجہ کرنا ہے اور مستقل اور پیہم کرنا ہے. اس کے لیے ہر آدمی اپنے ہی اعزا و اقارب کے چند خاندان کو ٹارگٹ کر لیں. اپنے خاندان کو آئیڈیل بنانا ہے، اسلامی تصور کے مطابق بنانا ہے، اور فلاں فلاں رشتہ دار بہن بھائی فلاں کے خاندان کو ایسا بنانا ہے. اور ایک اور کام ہم لوگوں کو لینا چاہیے کہ اسلام کے اس آئیڈیل خاندانی نظام کو برادران وطن کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے یہاں یہ نظام تو اور بھی چوپٹ ہے. کچھ اصلاحات ہوئے ہیں، کچھ خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں ان کے یہاں بھی، لیکن بحیثیت مجموعی ان کے یہاں عورتوں پر ظلم، استحصال، زیادتیاں اور دوسرے جو اخلاقی قدرے ہیں وہاں پر بہت ہی کم پائے جاتے ہیں. اگر اس کو یقیناً ہمارے یہاں چونکہ نظام متزلزل ہو چکا ہے، اگر اسلام کا خوبصورت خاندانی نظام جو قرآن مجید میں احادیث میں ہے اس کو ان کے سامنے پیش کیا جائے، ہو سکتا ہے وہ بھی گلے لگائیں اس کو، اس میں رحم، اس میں عافیت وہ بھی محسوس کرے. اور کچھ چیزیں جو ان کے یہاں پائی جاتی ہیں خوبیوں کے طور پر اس کو ہم آپ ہی اڈاپٹ کیجیے. مثلاً یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا سکھ کمیونٹی میں خود ہمارے یہاں جس کو ہم لوگ بہت اس نظر سے دیکھتے ہیں، بھومیاروں کے یہاں، دوسرے لوگوں کے یہاں، ان کے یہاں صلہ رحمی کی ایک اچھی علامت پائی جاتی ہے. اچھی علامت یہ پائی جاتی ہے خاندان میں کوئی دوسرے بھائی، دوسری بہن کے بچے، اولاد اگر وہ کمزور ہیں تو تعلیم کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں مکمل کفالت وہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو اس چیزیں پائی نہیں جاتی. اگر آپ اپنے بھانجے کو، بھتیجے کو اپنے گھر میں رکھ لیجئے، پڑھائیے، آپ کی بیوی پسند نہیں کرتی تو کہاں صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں؟ صلہ رحمی ہمارے یہاں کا تصور یہ ہے شادی سے پہلے والدین تھے، اور شادی جیسے ہی ہو گئی اس کے بعد جو ہے وہ کہاں گئے والدین پتہ ہی نہیں. جو دوسرے رشتے کے والدین ہیں،
بیوی کے والدین ہیں وہ حقیقی والدین بن جاتے ہیں، اپنے والدین کو آپ بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. سالہ حقیقی بھائی بن جاتا ہے، اور اپنے بھائی جس کو قرآن مجید میں، احادیث میں، شریعت میں اس کو اسبا کہا گیا، خونی رشتہ کہا گیا، وہ کبھی کٹ ہی نہیں سکتا، اس کو آپ نے کاٹ دیا. بھائی سے تو کبھی بات بھی نہیں ہوتی مہینوں مہینہ، سال سال بھر، اور سالے سے ڈیلی دن میں 3 مرتبہ فون پہ بات کرتے ہیں آپ. یہ کون سے صلہ رحمی کی تعلیم اسلام نے دیا آپ کو؟ یقیناً اس رشتے کو بھی محفوظ کرنا ہے، اس رشتے کو بھی محفوظ کرنا ہے. اگر صلہ رحمی کی بنیاد پر خاندان کی تربیت کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہتر خاندان وجود میں آئے گا. بہت سارے مسائل ہمارے اس خاندانی اس نظام کی اصلاح کرنے کے بعد اس میں بہتری آئے گی. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے خاندان کی اصلاح اور اس کی تربیت کی حد درجہ ہم لوگوں کو فکر مند ہونے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.